عباسی خلافت کا سنہرا دور، بغداد شہر علم، عدل اور خوشحالی کا عظیم مرکز، تاریخی منظر۔ ہارون بادشاہ کا واقعہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بادشاہ وہی ہے جو اپنی رائے کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ رحم، عدل اور عاجزی ہر حکمران کی اصل شان ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کے دکھ درد کو سمجھے۔ مشکل وقت میں صبر، دعا اور اطاعت کامیابی کی کنجی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہمیں توبہ اور عاجزی کے بعد نازل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی کہانی کے خوبصورت پیغام بھی آپ کو دے سکتا ہوں، اور آگے ویڈیو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ پیارے دوستو، ہارون بادشاہ عباسی خلافت کا سنہرا دور تھا۔ بغداد علم، عدل اور خوشحالی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ جب آسمان نے جیسے زمین سے منہ موڑ لیا، بارشیں نہ ہوئیں، کھیت سوکھ گئے، نہریں سکڑ گئی اور جانور مرنے لگے۔ شام اور اس کے اطراف کے علاقوں میں شدید قہر پڑ گیا۔ پیارے دوستو، لوگوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے، مائیں اپنے بچوں کو بھوکا سلانے لگیں اور بازار ویران ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب یہ خبر خلیفہ ہارون رشید تک پہنچی تو وہ اپنے محل کے بلندیوں سے اتر کر عوام کے حال پر غور کرنے لگا۔ وہ بلکہ رعایا کی ذمہ داری کا نام ہے۔ انہوں نے فوراً وزیروں کو بلایا اور فرمایا، اگر میری رعایا بھوکی ہے تو ہارون رشید کیسے سیر ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، شام کے گاؤں ویران ہو چکے تھے۔ لوگ سوکھے درختوں کے سائے میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا کرتے کہ بچوں کی آنکھوں میں بھوک اور مایوسی صاف جھلکتی ہے۔ پیارے دوستو، زمین پر دراڑیں پڑ چکی تھی اور کنووں کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ یہ خبر سن کر خلیفہ نے بیت المال کے دروازے کھول دیے۔ حکم دیا گیا کہ غلہ مفت تقسیم کیا جائے۔ بغداد سے اناج کے قافلے روانہ کیے گئے۔ اونٹوں پر لدا ہوا گندم اور کھجوریں شام کی طرف بھیجی گئی۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ ان دنوں میں ہارون الرشید خود بھی سادہ کھانا کھاتے تھے، کبھی کبھی صرف خشک روٹی اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن ملکہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں؟ پیارے دوستو، انہوں نے جواب دیا کہ جب تک میری رعایا پیٹ بھر کر نہیں کھائے گی تو میں لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو احساس ہوا کہ ایک حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ خلیفہ نے اعلان کیا کہ سب لوگ نماز استغفار ادا کریں۔ لوگ میدان میں جمع ہوئے۔ ہارون الرشید سادہ لباس میں سر جھکائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لے کر کھڑے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ، اگر میری خطاؤں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے تو ہمیں معاف فرما اور اپنی رحمت نازل فرما۔ کہتے ہیں کہ اسی دن آسمان پر بادل جمع ہو گئے، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور پھر بارش برسنے لگی۔ لوگ سجدے میں گر گئے، خوشی کے آنسو بہنے لگے، بچے ہنسنے لگے اور زمین نے زندگی کی سانس لی۔ پیارے دوستو، بارش کے بعد پھر خلیفہ نے کئی مہینوں تک امدادی نظام جاری رکھا تاکہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ کسانوں کو بیج فراہم کیے گئے اور قرض معاف کیے گئے، اور یتیموں اور بیواؤں کو خصوصی امداد دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت کا اصل حسن طاقت میں نہیں بلکہ رحم، عدل اور احساس ذمہ داری میں ہے۔ ہارون رشید کا نام آج بھی اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تخت پر بیٹھ کر
بھی اپنے دل کو عاجز رکھا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہارون رشید، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تکلیف دی اور عوام کو بچایا۔